بٹ صاحب لنڈن میں جو سب سے جو بڑی وجہ شہرت آپ کی بنی وہ ارشد ملک ہے، جنہوں نے نواز شریف کے خلاف ایک فیصلہ دیا تھا. ان کی ویڈیو آپ نے جاری کروائی تھی جس میں ارشد ملک جو ہے وہ بتا رہے تھے، ان کی آڈیو بھی آئی ویڈیو بھی آئی کہ ان سے وہ فیصلہ کروایا گیا تھا. تو اس ویڈیو کے اندر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا بھی ذکر موجود تھا، جنہوں نے ابھی استعفیٰ دے دیا ہے. تو میں چاہتا ہوں ذرا اس سے بات کا آغاز کریں. جسٹس اعجاز الاحسن کا اس ویڈیو میں کیا تذکرہ تھا اور مرحوم ارشد ملک آپ سے کیا گفتگو کرتے تھے جسٹس اعجاز الاحسن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی جی آپ کی. بالکل آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ جج ارشد ملک نے ویڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر ایک مانیٹرنگ جج تھا جس کا نام تھا اعجاز الاحسن، سپریم کورٹ کے جج تھے، اور وہ مجھے ہر تیسرے دن بلاتے تھے اور کہتے تھے ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے، اور آپ نے وہ مجھے باور کراتے تھے کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے. تو بیٹھ کے چائے کا کپ بھی آ جاتا تھا اور کہتے تھے آپ بس یہ یاد رکھیں کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے. تو وہ جج ارشد ملک نے کہا میں ایک چھوٹا سا جج تھا، سپریم کورٹ کا جج جب مجھے بلائے تو میرے میں کیا طاقت ہے میں انکار کروں. میں یہ کہتا تھا کہ بھئی اس کیس میں کچھ نہیں. تو وہ کہتے تھے اس کو سزا دینی ہے نواز شریف کو. بھئی یہ ایک تھا جو اس میں موجود ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جج ارشد ملک نے جو باتیں کہیں آج سچی ثابت ہوگی. یہ اعجاز الاحسن صاحب نہ جاتے تو وہ ویڈیو میں ان کے خلاف ریفرنس بھی آنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ کیسے ایک جج کو اس طرح آرڈر کر رہے ہیں کہ بھئی تم نے ایک بندے کو سزا. انصاف کدھر گیا کہ تم نے سزا دینی ہے. کہ وہ جج ارشد ملک کہتا تھا کہ مجھے کہ بھئی ان لوگوں نے جو کیس بنائے تھے چھوڑنے کے لیے تو نہیں بنائے تھے نا، سزا دلوانے کے لیے بنائے تھے. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیں کہ ارشد ملک صاحب جو تھے ان سے آپ کا رابطہ کیسے تھا، اور پھر آپ انہیں جب لاہور لے کے گئے تو آپ کو یہ نہیں لگا کہ جب اتنی مانیٹرنگ ان کی بطور جج کی جا رہی تھی، وہ میاں نواز شریف کے کیسز سن رہے تھے، تو آپ کو یہ نہیں تھا کہ شاید آپ کی یہ جو آپ انہیں میاں نواز شریف کے پاس لے جا رہے ہیں تو شاید یہ خبر باہر نکل جائے، ان کے اوپر نظر بھی رکھی جا رہی ہوگی، تو آپ کا ان سے تعلق کیسے تھا، اور پھر آپ انہیں جو لے کے گئے اگر وہ روداد بھی آپ ہمیں بتا دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی ہیں عارف بٹ، اللہ ان کو جنت دے، وہ فوت ہو گئے. تو ان کے ساتھ تعلقات تھے، پنڈی کچہری میں آتے تھے، یہ گجر خان سے تھے. تو اس وقت یہ بھی پریکٹس کرتے تھے. تو میرے بھائی کی ان کی اچھی سلام دعا تھی. پھر میں بیچ میں آپ کو پتہ ہے باہر چلا گیا. جب میں آیا تھا میں نے جب دیکھا کہ یہ جو کیس سارا چل رہا تھا تو ان کے ساتھ وہ اتنی وہ فورس، وہ مجھ سے نہ بات کرتے تھے نہ میرے میں جرأت تھی ان سے پوچھوں بھائی آپ کا کیا حال ہے. میں میاں صاحب کے ساتھ آتا تھا، کیس ہوتا تھا، واپس چلے جاتے تھے. وقت وہ کیس جو ہوا وہ ختم ہو گیا، انہوں نے میاں صاحب کو سزا سنا دی. تو جو کچھ وکلا دوست ان کے بھی تھے اور میرے بھائی کے بھی تھے، میرے بھی ان سے انڈرسٹینڈنگ تھی. تو انہوں نے اس طرح باتوں بیٹھ کہتے یار وہ جج ارشد ملک جو ہے نا وہ بڑا پریشان رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے یار میں نے نواز شریف کو سزا دے دی جو بنتی نہیں تھی، اور مجھے رات کو اب میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یار یہ میں نے کیا کیا ہے. تو بٹ صاحب اس کا لگتا ہے دل ہے کہ وہ کچھ بتانا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے. تو ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بار بار کرتا ہے تو یار آپ ہمارے ساتھ چلے بیٹھیں، اس سے بات آپ دیکھیں کیا ہے. تو وہ یہ سرینا ہوٹل کے ساتھ ان کے کو کچھ سرکاری فلیٹ ملا ہوا تھا کیا، ہم جا کے بیٹھ کے بات چیت ہوئی. تو وہ ظاہر ہے وہ میرے بھائی کو بھی ان کے ساتھ تعلق تھا، میرا بھی جانا بھی جانا. تو وہ بڑے ان کو پتہ تھا میں روز جاتا ہوں میاں صاحب کے ساتھ. تو انہوں نے کہا یار بٹ صاحب یہ میں نے ایک بڑا ظلم زیادتی کر دیا اور میاں نواز شریف کو سزا دے دیا ہے، مجھے اب رات کو نیند نہیں آتی. تو یار ایسا نہیں ہو سکتا میں میاں صاحب کو بتاؤں کہ یہ کیا ہوا ہے اور آپ میری ملاقات کرا دیں. اچھا خواہش کا اظہار انہوں نے کیا. تو میں نے کہا یار میں بات کروں گا، مجھے یقین ہے کہ آپ سے میاں صاحب ملیں گے. خیر میں میاں صاحب سے جب ملتا، میاں صاحب ان دنوں کچھ میڈیکل پہ سپریم کورٹ نے ان کو کوئی 4 ہفتوں کی ریلیف دیا ہوا تھا، گھر آئے ہوئے تھے رائے گنج. تو میں میاں صاحب سے جب دوسرے تیسرے دن جا کے ملتا تھا تو ظاہر ہے میں باتوں میں کہوں تو میاں صاحب نے کہا کہ بٹ صاحب میں نے کیا مل کے کرنا ہے، اگر اس کو کوئی خوف شوف ہے تو اللہ سے معافی مانگے، مجھے اب اس نے سزا دے دی میں کیا کروں اس سے مل کے. میاں صاحب نے کوئی اتنی توجہ نہیں دی. خیر وہ 2-3 دفعہ جب پھر جج ارشد ملک سے بات ہو ادھر بیٹھے ہوئے تو وہ پھر کہ بٹ صاحب آپ ذرا مجھے میاں صاحب سے ملا دیں. میں کہا بھائی وہ آپ سے نہیں ملیں گے، میری بھی ہوگی، وہ کہیں گے آپ کیوں مجھے بار بار کہتے ہیں. یہ سال 2019 کی بات ہے یا 2020 کی بات ہے؟ یہ
وہ بات ہے جب میاں صاحب، اب مجھے یاد نہیں ہے، جب میاں صاحب کو سپریم کورٹ نے ایک میڈیکل پہ ریلیف دیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ جس دن میاں صاحب نے واپس جانا تھا جیل، اس دن پہلا روزہ تھا، شاید آپ کو یاد ہو، تو رات کو لیٹ پھر میاں صاحب ادھر چلے گئے تھے اپنا جیل میں. خیر میں نے 3-4 دفعہ جب بار بار کہا تو میاں صاحب نے کہا کہ بٹ صاحب، میں کہا سر آپ، وہ مجھے نہیں بتانا چاہتا. وہ کہتا ہے جی میں نے اس کو کہا بھی کہ آپ مجھے بتاؤ، میں میاں صاحب کو بتاؤں گا. کہتا ہے جی جو میں بتاؤں گا آپ نہیں بتا سکتے. تو میں نے میاں صاحب سے پھر کہا تو میاں صاحب نے کہا اچھا بٹ صاحب، اس کو میں اس کو لے گیا میاں صاحب کے پاس. پھر اس نے جو باتیں بتائیں اس میں وہ بار بار کہہ رہا ہے. اچھا، آپ نے جب لے کے گئے تو آپ اسے چھپا کر لے کے گئے، کیونکہ ظاہر ہے انٹیلیجنس بھی تو آپ کو کور کر رہی ہوگی، تو کیسے چھپا کر لے کے گئے یا سیدھا گاڑی میں بٹھایا اور لے گئے؟ اس کا کوئی احتیاط نہیں کی؟ کہاں پر ملاقات ہوئی؟ نہیں دیکھیں، احتیاط تو کی ہوگی، لیکن میرے ساتھ جنون تھا کہ یار میں میاں نواز شریف کے ساتھ ہر تاریخ پہ جاتا تھا. وہ صبح آتے تھے وہاں سے لاہور سے، ظاہر ہے 9 بجے ڈیٹ ہے، 10 بجے تو وہ اٹھتے ہوں گے، 5-6 بجے یا جتنے بجے بھی، 10 بجے وہ آ جاتے تھے ادھر. تو میرے 1 ہفتے میں 5 تاریخ ڈیٹیں ہوتی تھی، 5 دن آتے تھے. ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا، جمعے کا دن تھا، اور جو میاں صاحب کے وکیل تھے انہوں نے کہا جی کل جمعہ ہے تو آپ کے لیے چھٹی ہے، کل آپ نے نہیں آنا، منڈے کو آنا ہے. اور میں حیران ہو گیا کہ ہم جمعہ پڑھ رہے تھے ادھر ہی، 2 بجے اطلاع آئی کہ میاں صاحب آ رہے ہیں. کہ جج نے کہا جی نواز شریف کیوں نہیں آیا؟ نواز شریف کو آنا چاہیے ورنہ میں ضمانت کینسل کر دوں گا. اور آپ یقین کریں میاں صاحب جب آئے پہنچے تو جج نے صرف حاضری لگائی اور اس نے کہا جی منڈے کی ڈیٹ ہے. یہ ہوتا رہا نواز شریف کے ساتھ. مطلب مقصد صرف لاہور سے بلانا تھا. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ آپ جو جج ارشد ملک ہے ان کو کہاں پر ملاقات کروائی؟ چھپا کر لے کے گئے تھے یا اوپن لے کر گئے تھے؟ نہیں دیکھیں، مجھے کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ مجھے ایک جنون تھا کہ یار ایک لیڈر کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ، اور پھر یہ جج کہہ رہا ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کیا ہے. تو میں نے کچھ دیکھا، میں ظاہر لے گیا، احتیاط تو کی، بڑی احتیاط کی. میاں صاحب کے پاس لے گیا اور اس نے پھر جو بتایا، اور اس نے اعجاز الاحسن کا نام لے کے کہا کہ مجھے یہ میرے اوپر مانیٹرنگ جج تھے، اور اس نے کہا میاں صاحب ایک مثال ہے کہ بورڈ کا درخت جو ہے نا وہ پانی میں بہہ کے آ رہا ہے، تو میں ایک چھوٹا سا تنکا تھا، میں اس کو کیسے روکتا؟ جن لوگوں نے آپ کے اوپر کیس بنائے تھے چھوڑنے کے لیے نہیں بنائے تھے. میں کہتا تھا کہ کیس میں کچھ نہیں ہے تو میں کیا سزا دوں، نہ اس میں کوئی کک بیک ہے، نہ کوئی اس میں ایسی چیز نظر آتی ہے. لیکن وہ ثاقب نثار جیسا بندہ چیف جسٹس آف پاکستان تھا، وہ اس کو کہتا تھا کہ تم نے سزا دینی ہے ملک حالت جنگ میں. یہ حالت تھی. تو آپ مجھے بتائیں کدھر انصاف؟ وہ بندہ ثاقب نثار جو پی ٹی آئی کی ٹکٹیں بیچ رہا تھا بھائی، اس کا بیٹا آپ نے دیکھا آئیڈیو آئی ہے کہ پاپا نے آپ کے لیے ٹکٹ رکھ دیا، آپ 1 کروڑ روپے لے آئے. تو وہ کیا انصاف کرتا نواز شریف کے ساتھ؟ اچھا، آپ لندن میں ہی تھے تو میاں نواز شریف وہاں پر پہنچے جب انہیں عدالت نے ریلیف دی، تو کیا ڈیل کیا طے پائی تھی؟ کیا آپ کے علم میں ہے، کیونکہ آپ تھے میاں صاحب کے ساتھ 4 سال رہے ہیں، ڈیل کیا تھی کہ نواز شریف صاحب جب جیل سے جائیں گے لندن تو نواز شریف صاحب ایکسٹینشن کا قانون پاس کریں گے یا اور کیا ڈیٹیل؟ دیکھیں میری بات، میں تو اس وقت لندن میں تھا جب میاں صاحب آیا، میاں صاحب کے پلیٹلیٹس گر گئے. وہ تو یہی خبریں تھیں کہ جب انہوں نے اپنا بورڈ بنایا، عمران خان نے، اس کا ایک ہاسپٹل کا بھی کوئی ڈاکٹر تھا، تو وہ جو راشد کیا نام تھا ان کا جو منسٹر تھی، اس نے تو برملا کہا کہ نواز شریف اس حالت میں پہنچ گئے تھے کہ اگر آپ ان کو لندن میں جا کے یا کسی اور جگہ علاج نہیں کرائیں گے تو ان کا بچنا مشکل ہے. یہ تو آپ ان سے سوال کریں نا کہ کیا چیز دی نواز شریف کو کہ ان کی حالت ایسی ہوگی. یہ تو اب اللہ نے ان کو زندگی دی، وہ بچ گئے. اگر وہ یہاں رہتے تو ان لوگوں نے تو ان کو ختم کر دیا. تو میاں صاحب نے کوئی آپ سے شیئر نہیں کیا کہ نہیں، کیا ایسی ڈیل کوئی ہوئی؟ بات نہیں. وہ تو آئے، اس کے بعد وہ ہاسپٹل جانا شروع ہو گیا. اور یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ وہاں جب چیک اپ ہوا میاں صاحب کا، رپورٹ آئی کہ ان کو کچھ دیا، کھانے میں دیا گیا تھا. یہ بھی آپ کو شاید پتہ ہو کہ نا یہ تھا. لیکن نواز شریف بولنے والے نہیں تھے، وہ تو خاموش رہے، ان کا علاج ہوتا رہا. آپ کو پتہ ہی ہے جو 4 سال میں ان کے ساتھ گزری. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ان کی زندگی بچ گئی. ڈاکٹروں نے اب ان کو اجازت دیتی کہ آپ جائیں.